سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے دو جملے کہے. آپ نے فرمایا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ جواب ہے اس خاتون کا جو وحی کے گہوارے میں پلی ہیں. جس گھر میں وحی نازل ہوتی ہے اس گھر میں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں ہیں. یہ وہ گھر ہے یار. باپ جو ہے نا اولاد کے لیے دو چیزیں مانگے، ایک تو میری اولاد امن میں رہے، دیکھیں امن والی دعا مانگی، اور دوسرا میری اولاد جو ہے نا ان کا عقیدہ خراب نہ ہو. حاضرین ذوال احتشام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اپنی گھر والی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو آپ وادی غیر ذی زرع جہاں کھیتی نہیں اگتی وہاں چھوڑاؤ، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی پینے کے لیے پانی ہے، نہ سائے کے لیے کوئی درخت ہے. جہاں یہ فرما دیا کہ وہ کھیتی ہی نہیں اگتی تو وہاں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں، وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی. بتائیں، آپ کو پتہ ہے غریب کوئی ہو تو چلو پھر بھی گزارا کر لیتا ہے اوکھا سوکھا اس طرح کی تنگی میں، لیکن وہ بیٹی بادشاہ کی ہو. لیکن قربان جائیں، وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی نا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مزاج بھی ویسا ہی بنا دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا. جب آپ انہیں چھوڑ کر کے جانے لگے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھی یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے فرمایا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنا کہا تو مائی صاحبہ کا توکل دیکھیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق ان کا ماننا دیکھیں. ہیں جی، مائی صاحبہ نے اتنا فرمایا کہ پھر اس نے کہا ہے تو پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ جائیں پھر. ہیں اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں گھر بنائے میرا. اور چونکہ طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس طوفان کے بعد یہ عمارت جو بنائی تھی کعبہ مشرفہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ سارے کا سارا ڈوب گیا تھا، اس کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے پر مارا. اس پر کے بعد، پر لگنے کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو رکھی ہوئی بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کر دیا. گھر تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. سمجھایا نا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. دعا کیا مانگتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب، اے میرے رب، اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے. پیارے بھائیو، اس وقت بھی دنیا میں سب سے کامیاب کوئی شے ہے، کامیاب نہیں کہہ رہا میں، کامیاب، کم ملنے والی کوئی شے ہے تو وہ امن ہے. ہر شے کی فراوانی ہے، ایک امن کو نہیں. بتائیں کوئی بندہ امن میں ہے کہیں پہ بھی ہو؟ پوری دنیا کا سکون جو ہے وہ ان چار خناسوں نے، وہ باندر موہے نے پکڑ کے تہ و بالا کیا ہوا ہے. ہر بندہ پریشان ہے اس وقت. جہاں جنگ لگی ہوئی ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جہاں نہیں لگی وہ بھی پریشان ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی، ہمارا تو نقصان بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اہل اسلام کے سینے ٹھنڈے ٹھار کر رہا ہے جب یہودیوں کی چیخیں نکلتی سنتے ہیں. سمجھ نہیں آیا؟ میں سچی کہہ رہا ہوں، آپ روح افزا پی لیں روزہ کھولتے ہوئے، سارا دن معدے میں جلن ہوتی رہے،
پھٹکار پڑتے رہے معدے میں ہیں، اتنا شام کے وقت روح افزا پی کے بھی سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی جتنا یہودیوں کی چیخیں سن کے ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ مزے آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ عید والے مزے آ رہے ہیں، سچی بات ہے۔ جو عید والے دن مزہ آتا ہے نا جی، وہ بھی بکرے والی عید پہ ہیں، گوشت والی عید پہ جب بکرے کے گوشت بھنا ہوا دھوئیں سامنے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھ کے مزہ آتا ہے نا غریبوں کو، ہیں جی، وہی مزے آ رہے ہیں ہمیں تو، سچی بات ہے۔ ان کی چیخیں سن کے اللہ اکبر کبیرہ، نیچے شیلٹر ہوم میں پڑے ہوئے ہیں سارے، وہاں چیخ رہے ہیں، کوئی جناب دعائیں مانگ رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، اس طرح سارے چیخ چلا رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، رو رہے ہیں جناب۔ میں نے کہا ذلیلو، اتنا عرصہ تم نے قدسیوں کو رلایا ہے، تم نے ہیں، تمہیں نہیں پتہ ذلیلو، تم نے مقدسی لوگ جو تھے تم نے ان کے بچوں کو یتیم کیا، تم نے ان کی گھر والیوں کو تم نے بیوہ کیا ہے، ہیں تم نے جناب مسلمان بہنوں کو پکڑ کے اپنی جناب جیلوں میں ڈال کے وہاں ان کے ساتھ بدکاریاں کی ہیں ذلیلو، ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ جہنم کا منہ کھول دے ان پر، ہاں جی، کوئی بھی گولہ بارود جو ہے وہ کسی اور جگہ گرے نہ، ان کے کسی نہ کسی کے گھر کے اوپر گرے بس۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو امن انہوں نے تباہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قسم خدا کی کعبہ بنانے کے بعد سب سے پہلی دعا ہی امن کی کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے حال، وہ کہاں سے چلے تھے؟ عراق سے چلے تھے، چلتے چلتے جہاں جاتے ہیں فتنہ فساد ہے، جہاں جاتے ہیں فتنہ فساد ہے۔ عراق میں ہیں نمرود ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، مصر میں آئے ہیں تو مصر کا حاکم کون سا اچھا تھا؟ جو جناب لوگوں کی شادی شدہ جہاں بھی دیکھتا کہ نیا جوڑا ہے وہ بندے سے اس کی بیوی چھین لیتا تھا، ایسا ظالم تھا وہ، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ حساب تھا، یعنی ظلم ہی ظلم تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے علاقے دیکھ کے عراق سے چلے تھے، مصر آئے تھے، شام آئے تھے، شام سے یہاں پہنچے مکہ مکرمہ میں، حجاز اقدس میں، یہاں پہنچ کے پھر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں تو امن کی کر رہے ہیں، مولا یہ گھر تو تیرا بنا دیا ہے، اسے امن والا بنا دے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا اگر امن نہ ہوا، جہاں امن نہ ہو وہاں کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ گھر بنایا ہے اسے آباد کرنا ہے، امن ہوگا تو آباد ہوگا، امن نہ ہوگا تو آبادی کیوں سی؟ لوگ ہی پریشان رہے، لوگ ہی خوف میں مبتلا رہے، تو یہاں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ یا اللہ تیرے ذکر و فکر کیسے کریں گے؟ یہاں بیٹھ کے تیری جو کتابیں نازل ہوں گی ان کو کیسے پڑھیں گے وہ؟ یہاں تو حالات ہی ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے یہ دعا مانگنے کے بعد اس شہر کو امن والا بنا دے، دوسری دعا کرتے ہیں مولا وجنبنی، مجھے بھی بچا، و بنیہ، اور میرے بیٹوں کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم کبھی بتوں کی پوجا میں پڑے، ہمیں بتوں کی پوجا سے مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ محض اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں بتوں کی پوجا سے، باقیوں کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ حالانکہ شرک والی دعا تو سب کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اور نبی جو ہوتا ہے وہ تو مبعوث الی الامہ ہوتا ہے، وہ تو ساری امت کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے کچھ جواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بحیثیت کے باپ کے ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، بحیثیت باپ کے ہوتا ہے اپنی امت کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹوں کو بچا، تو مراد اس سے آپ کے صرف صلبی بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کی امت بھی شامل ہے، اس میں آپ کی امت بھی شامل ہے۔ اور یہی وجہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے نا ابراہیم، وہ دو لفظوں سے، یہ مرکب توصیفی ہے، یوں سمجھیں موصوف صفت ہے، ابن اور رحیم، ابن اور رحیم، ابراہیم ابن اور رحیم۔ ابن رحیم کا مطلب یہی ہے کہ مہربان باپ، مہربان ابا جی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ بحیثیت ابا جی کے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر وہ اعتراض اشکال جو وارد ہو رہا تھا وہ اشکال ہی اٹھ گیا، اشکال ہی سرے سے اٹھ گیا۔ اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک ہے اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے نا،
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے تھے کہ میں جس بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، یہاں جتنے بھی آگے لوگ آئیں گے وہ سارے میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ سارے میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو پھر وہ اشکال سرے سے ختم ہو گیا۔ تو ظاہری بات ہے آگے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے آگے بیٹے تو سارے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے نا، ہے یا نہیں؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ان کے بیٹے ہیں، ہے یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو گھر تھا وہاں تشریف فرمایا ہے جہاں ہم لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ اچانک سے خادم آیا، کہنے لگا جی باہر کو بندہ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہوں، حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہوں، تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا بھائی کون سا آ گیا ہے؟ کیونکہ ان کے بھائی یہاں پہلے، ان سے پہلے یہاں گورنر تھے شام کے، ان کی وفات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ کو وہاں بھیجا گیا، حضرت امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جب وہ آئے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، میں بلاؤ بھی اسے، کون ہے میرا بھائی؟ وہ سامنے آیا، میں تم میرے بھائی کیسے ہو؟ انہوں نے کہا جی اصل میں آپ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نا، میں بھی انہیں کی اولاد میں سے ہوں، تو ہم پھر بھائی ہو گئے نا۔ اب آپ سمجھ گیا ابھی یہ کوئی بندہ ہے، اب میں کیوں آیا ہوں؟ اس نے کہا جی کوئی تعاون کریں ذرا، کوئی پیسے پوسے دیں مجھے۔ آپ نے پیسے دے دیے، کہنے لگا نہیں جی میں آپ کا بھائی ہوں، پھر تھوڑے پیسے آپ نے میں لے کے نکل جا، تیرے اور میرے بھائی اور بھی یہاں موجود ہیں، ان کو پتہ چل گیا نا میں نے تجھے دیے ہیں، یا تو مجھ سے مانگیں گے یا تجھ سے مانگیں گے حصہ اپنا، تو لہٰذا جتنے ملے ہیں لے کے شاباش روانہ ہوتا ہوں۔ تو یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا میرے بیٹے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، آگے والی ان کی آنے والی جتنی بھی نسل ہے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے۔ کن کے بیٹے ہوں گے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، تو لہٰذا وہ اشکال جو وارد ہو رہا تھا وہ سرے سے ہی جڑ سے اکھڑ گیا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ نے امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ کس کے لیے مانگی ہے؟ امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ اب دیکھیں جی یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کس قدر فکر مند ہونا چاہیے۔ باپ جو ہے نا اولاد کے لیے دو چیزیں مانگے، ایک تو میری اولاد امن میں رہے، دیکھیں امن والی دعا مانگی، اور دوسرا میری اولاد جو ہے نا ان کا عقیدہ خراب نہ ہو، ان کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقیدے کی درستگی کی دعا کرنا، ظاہری بات ہے دل میں فکر تھی تو دعا مانگی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے، مولا کہ میری اولاد جو ہے وہ عقیدہ ان کا خراب نہ ہو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے اور محترم بھائیو، آج میں اور آپ ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو فکر مند ہے اپنے بچوں کے عقیدے کے حوالے سے، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنے بچوں کی اصلاح کے حوالے سے ہم میں سے کون فکر مند رہتا ہے؟ ویسے دعا کون کرتا ہے روزانہ اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کے لیے؟ پتہ میرے آقا علیہ السلام کیسے تربیت فرماتے تھے اپنے بچوں کی؟ ایک بار ایک نابینا صحابی ہیں، آقا علیہ السلام ان کے ساتھ ان کو لے کر کے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے۔ جب ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جلدی سے پردہ کر لیتی ہیں، وہ نابینا تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ وہ تو نابینا ہے، تم نے پردہ کیوں کیا اسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ سکتی ہوں اسے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں تو دیکھ سکتی ہوں نا ان کو۔ ایک اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے اس سے پردہ کیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، یہ تو ہوگا نا کہ میری خوشبو اس تک پہنچے گی، میں اس سے بھی بچانا چاہتی ہوں اپنے آپ کو۔ ایک بار مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ مرد کے لیے کیا بہتر ہے اور عورت کے لیے کیا بہتر ہے، قربان جائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے چپکے سے نکلتے ہیں، سیدھا اپنے گھر آتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے آ کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ تو بتائیں کہ مرد کے لیے کیا بہتر ہے اور عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جملے کہے، آپ نے فرمایا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
یہ جواب ہے اس خاتون کا جو وحی کے گہوارے میں پلی ہیں، جس گھر میں وحی نازل ہوتی ہے اس گھر میں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، یہ وہ گھر ہے یار، یہ وہ گھر ہے جو جن کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے۔ قسم خدا کی جو جواب دیا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ، آپ حیران ہوں گے، میں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ چاند رات تھی، سب نے چاند دیکھا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں۔ آپ نے پوچھا فاطمہ تم نے چاند دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے میں دیکھنا تھا نا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے نہیں دیکھا، میں نے کہا سارے لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، کہیں ان کی نگاہ میری نگاہ ایک ہی جگہ جمع نہ ہو جائے۔ بتائیں، کہیں ان کی نگاہ میری نگاہ ایک جگہ جمع نہ ہو جائے یا رسول اللہ، اس لیے میں نے نہیں دیکھا۔ آج حال دیکھ لیں آپ، میں اور آپ ہم کتنے فکر مند ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ہم نے کون سی تربیت کی اپنے بچوں کی، ہم نے کیا دیا اپنے بچوں کو یار؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ یہ کہتے ہیں مولا پہلے تو امن، میرے بچوں کو امن دے، اور دوسرا یہ دعا کی کہ مولا میرے بچے جو ہیں وہ شرک سے بچے رہیں، تیرے توحید کے متوالے رہیں، تیری توحید کے نوکر رہیں، تیری توحید کی خدمت کرنے والے رہیں۔ اور آگے جا کے یہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ بھی ہے، مولا مجھے بھی نمازی بنا، ومن ذریتی میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ یہ نہیں کہ صرف عقیدے کی درستی کی بات کی ہے نا، بلکہ اعمال صالحہ کی بھی دعا کی ہے، میں بھی نمازی بنوں، میرے بچے بھی نمازی بنیں، میرا بھی عقیدہ ٹھیک رہے، میرے بچوں کا بھی عقیدہ ٹھیک رہے۔ اسے صاحب یہ پورا نصاب بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، قسم خدا کی یہ پورا رکوع اگر آپ پڑھ لیں نا، یہ پورا رکوع پڑھ لیں آپ، تو ابراہیم علیہ السلام خاص یہ پورا رکوع جو ہے یہ ہے ہی بچوں کی تربیت کے حوالے سے یار، پورا نصاب ہے، پورا نصاب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ دعا کر رہے ہیں، دیکھیں اگلی آیت مبارکہ میں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنے بچوں کو یہاں ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی شے اگتی ہی کوئی نہیں، بس اب تو ہی مہربانی فرمانا۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، کہتے ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا یہ نمازیں پڑھتے رہیں، یہ کیا کرتے رہیں؟ نمازیں پڑھتے رہیں، فجعل افئدۃ من الناس، بس تو اس طرح کرنا لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، یہ نہیں جائیں گے کہیں، یہ تیرے گھر کے نوکر رہیں گے، یہ یہیں بیٹھے رہیں گے، مولا تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، وارزقہم من الثمرات، اور تو ہی ان کو پھل عطا فرمانا، یہاں کوئی شے نہیں اگتی، دنیا جہان کے لوگوں کا دل موڑ دینا، وہ خود لوگ اپنے پھل اٹھا اٹھا کے لائیں، میرے بچوں کو آگے کھلائیں۔ کیا یہ ہیں؟ کیا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، قسم خدا کی اس پورے رکوع کو اگر کوئی بندہ پڑھے یہ ساری باتیں وہی کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں آیہ مبارکہ 39 جو ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بس ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل بھی دیا ہے اور اسحاق بھی دیا ہے، یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اسحاق وہ ہے جو مسجد اقصیٰ کا متولی ہے، اسماعیل وہ ہے جو کعبے کا متولی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دے دیا ہے اور اسحاق بھی دے دیا ہے، اور دونوں جو ہیں ایک کعبے کا متولی ایک مسجد اقصیٰ کا متولی ہے، اسے بڑھ کر اور کس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے یار؟ ہیں ان کے بیٹے مسجد کے متولی بنے، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر، رب کے خلیل، رب کے یار غار ابراہیم علیہ السلام، رب کا شکر ادا کریں الحمدللہ کیا کہ آج اس بندے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں سے کسی کو پتہ چل جائے میرا بیٹا نماز صرف پڑھنے لگ گیا ہے، پڑھانے نہیں لگا، اسے دل کے دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور تو بھی نماز پڑھنے لگ گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، ملا بن گیا ہے، کیا ہوا تجھے، کیوں اس طرح پڑھ گیا تو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے بھائیو، اگر تم اپنے آپ کو نماز میں کھڑے ہو کے اللہم صلی علی محمد یہ پڑھ کے کما صلیت علی ابراہیم پڑھتے ہو نا، پھر نماز کے بعد تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھانے والا بن گیا تو بیٹا غرق ہو جائے گا اس کا، تو پھر یقین کر لو کہ بیٹا غرق تمہارا ہو چکا ہے، پھر حقیقت میں تمہارا بیٹا غرق ہو چکا ہے، تمہارا پھر وہ درود پڑھنے کا فائدہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پوری دعا جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی سچی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما لے، تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بخش، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کو بخش۔
یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب لیا جانے لگے۔ بس اللہ کرے، دعا کے کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ رکھے۔ سچی بات ہے، وہ والا دین نہیں جو اس وقت وہ لا رہے ہیں، بڑے منہ والا لا رہا ہے، وہ والا دین نہیں، دین ابراہیم وہ جس پہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے، بس وہی ہے جو وہ لا رہے ہیں نا، ابراہیم اکارڈ ہیں، وہ والا نہیں جس میں جناب یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور ان کو نام نہاد مسلح جو ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ وہ اخلاقیات، چند معاملات وہ سارے جمع کر کے کہیں گے لو جی یہ دین آ گیا، ہر جگہ یہی زبردست سے ٹھوک دو تم۔ نہ وہ دین نہیں ہے۔ ہمارا مرنا جینا اس دین کے ساتھ ہے جو میرے آقا علیہ السلام دے رہے ہیں اور ابو بکر اور علی لے کے ہمیں دے رہے ہیں، بس ختم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔